السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ ویورز، جیسا کہ ہماری سیریز چل رہی ہے ہم اور ہمارا قانون، اور اس میں فیملی کیسز کو ہم لوگ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، اور جو آج مین پوائنٹ جو ہے فیملی کیسز کا، اس کو ہبا جس میں بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، آج ہم اس کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اور افضال خان ایڈوکیٹ جو کہ ہمارے فیصل آباد بار کے سینئر ممبر ہیں، ان کو ہم نے اپنے ساتھ مدعو کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، ہبا کے بارے میں فرمائیے، ہبا کیا ہے بیسکلی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہبا یہ بھی ایک اسلامی قانون شریعت کا ایک حصہ ہے، جو کہ ہمارے اس انگریزی قانون میں بھی رائج ہے، اور ہماری ان عدالتوں کے ذریعے ہی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ہبا سے مراد ہے کوئی شخص اپنی موویبل یا اموویبل، جیسے منقولہ یا غیر منقولہ پراپرٹی کسی بھی شخص کو اس کے حق خدمت کے تحت یا لف اینڈ افیکشن کے تحت اگر کوئی کسی کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی کنڈیشن کے کسی کے وہ دے دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس پراپرٹی کو ہبا کر دیا۔ انگریزی میں سے کہتے ہیں گفٹ کر دینا۔ تو خان صاحب، اس کو ہبا کرنے والے کو کہتے کیا ہے؟ اس کے لیے انگریزی میں ٹرم ہے ڈونر، اور جس کو ہبا کیا جائے اس کو کہتے ہیں ڈونی۔ تو وہ اردو میں چونکہ یہ عربی سے زیادہ تر کافی مشکل الفاظ ہیں، جیسے واہب، محبوب لہو، جس کو گفٹ کیا جائے وہ محبوب لہو کہتے ہیں، محبوب علیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح گفٹڈ پراپرٹی کو جائیداد محبوبہ کہتے ہیں۔ صاحب، اگر کوئی تنازع ہو جاتا ہے ہبا کے پر، جی تو اس کو ثابت کون کرے گا؟ جی، بلکہ یہاں پر تو ہر روز تنازعات اسی چیز کے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اسی وجہ سے میرا مین اسٹریم کویسچن جو تھا وہ یہ کہ اس میں فیس کی بات آ جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ گندم کے ساتھ گڑ بھی پیس جاتا ہے۔ کبھی جو صحیح طریقے سے ساری فارمیلٹی پوری کر کے بھی کیے جاتے ہیں، ان کو بھی چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ کوئی جال سازی سے کیے گئے ہیں تو اس کو بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو کلیمنٹ ہوتا ہے، جو افیکٹی ہوتا ہے، وہ اس کو عدالت کا دروازہ کھٹکانا پڑتا ہے، جس طرح عام ہم سول کیسز وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن ثابت جو کرنا ہوگا نا، وہ جو بینیفیشری ہوگا نا، جس کو پراپرٹی گفٹ میں ملی تھی، اس پر ثابت کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، اس میں ایک مین چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اسی چیز کو کہ اگر مثال کے طور پر جو اس میں ہبا ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ڈونر کا گفٹڈ پراپرٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک رہ جاتا ہے؟ جب ایک چیز کس کو دے ہی دی، تمام فارمیلٹیز پوری کر کے، تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے فارمیلٹیز یہ ہوتے ہیں، جس طرح ایک کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے نا، کہ ایک شخص کسی کو مجھے کتاب ہے، کوئی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کوئی بھی چیز کس کے حوالے کرتا ہے، اس میں ضروری ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس بھی ہو۔ ہبا کے جو مین انگریڈینٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک جو ڈونر جسے کہتے ہیں، پروپوز ڈونر، وہ اپنی پراپرٹی کے بارے میں اس شخص کو کہے کہ میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بالکل، اور وہ پھر اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ کرے۔ جب پروپوزل، ایکسیپٹنس اور سبسیکوینٹلی اس کا قبضہ دے دیے، ہبا کا جو لازمی جو ہے نا انگریڈینٹ، وہ ہے اس کا پوزیشن۔ پوزیشن کے بغیر جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب پوزیشن دے دیا، دین دس ٹرانزیکشن ول بی کمپلیٹڈ، اور بالکل قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ لیکن چیلنج تو اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، چیلنج کرنے سے تو کوئی کس کو۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز دیکھنے کو آتی ہے بہت زیادہ، ہم لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اکثر سننے میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو خوشی سے ہبا کرتی ہیں۔ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں یہ بات۔ دیکھیں، اسلام نے قانون وراثت کے تحت کسی بھی شخص کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے حقوق کا، ان کے حصص کا تعین کر دیا ہے۔ ماں، باپ، بیٹی، بیٹا، دیگر رشتہ داران، ان کا ایک بہت ہی ایک جامع ان کے بارے میں تفصیلات دی گئی ہیں دین اسلام میں، جس کو کہ ہمارے قانون میں بھی آنر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، یہ ابھی تک ہندوانہ اثرات سے نہیں نکل سکا ہے۔
غیر مسلموں میں بالخصوص ہندوؤں میں یا شاید سکھوں میں بھی جی جی یہ رواج نہیں ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ دیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر ان کی وہ کہتے ہیں مسلمانی ختم ہو جاتی ہے. ایک لالچ یا دوسری چیز یہ پراپرٹی کسی اور کو چلی جائے گی. رائٹ. حالانکہ جب دوسروں کی بیٹیاں لے کر آتے ہیں, لڑکوں کی جب شادی ہوتی ہے وہ بھی تو اپنے ساتھ پراپرٹی لے کر آتی ہیں. جی بالکل. دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے, بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ آتا ہے. لیکن یہاں پر سوسائٹی کی یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ 1 حصہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوتا. بالکل. وہ بھائی جو ہوتے ہیں بہنوں سے ہیڈے بہانوں سے معاف کروا کے, ہبا کروا کے کسی نہ کسی طرح ان کی پراپرٹی جو ہوتا ہے وہ غصب کر لیتے ہیں. اور میں اس میں ایک بہت مشہور یہ واقعہ ہے کہ ایک جسٹس چوہان صاحب ہائی کورٹ کے بڑے مشہور جج ہوئے ہیں. وہ سرگودا میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے. تو انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھائی نے بہن کے لیے اثار کیا ہو. بہنوں سے ہی اپنی پراپرٹیاں یہ بٹور لیتے ہیں. یہی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مطلب اکثر یہ جو دیکھتے ہیں ہم لوگ ہماری گاؤں سائڈ پر یا دیہاتی جو ہیں ہمارے ٹرائبس, وہاں پر اکثر یہ قرآن پاک نعوذ باللہ من ذالک ان سے شادیاں کر دینا, یہ سارا کچھ اسی چیز کا حصہ ہے. یہی پرسیپشن ہے سارا کہ وہ ایک رانگ پریکٹس جو کی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی جو ہمارا یہ فیوڈلزم کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا, اور کچھ دین اسلام سے نا واقفیت, حقوق و فرائض جو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں ان سے پہلو تہی کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ بعض علاقوں میں بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں, وہ اپنی بچیوں کو, میں نے خود بے شمار ایسے لوگ, ایسے بہت خاندان دیکھے, ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ بچیوں کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں. حالانکہ استغفر, اس سے بڑی قرآن کریم کی کیا توہین ہے. قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اور اسی بے ہدایت پر یہ عمل کرتے, اسی کی تعلیمات کے خلاف جا رہتے ہیں. لڑکی کی شادی تو لڑکے کے ساتھ ہی ہونی ہوتی ہے, بلکہ قرآن پاک تو بہت اعلیٰ اور ٹھیکرے کے ساتھ, سندھ میں یہ کہ ٹھیکرے کے ساتھ کرے, بیچاری ساری عمر گھروں میں بیٹھی, بالوں میں چاندی آ جاتی ہے, پھر اس طرح وہ فوت ہو جاتی ہیں. یہاں پر بھی میں خود فیصلہ آباد میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ایسے بلکہ کچھ ہمارے کولیگز بھی, ان کی بہنیں بیٹھی ہیں. اسی لیے میں ایک دفعہ ایک دوست کے گاؤں جانا پڑا, تو اس کی بہن جن کی والدہ فوت ہوئی تو وہ اکیلی بہن رہ گئی اس بھائی کی. تو میں نے کہا یار اس کی بیچاری کی شادی نہیں, جی بات چھوڑو, دی ہوں عمر نہیں رہ گئی. یہ کہہ کے اس بیچاری کی کیا زندگی گزری ہوگی, بس اس کو 2 روٹیاں دے دیتے ہوں گے, باقی سارا کچھ غصب کر دیا. یہ دین اسلام اور قانون کے یکسر خلاف ہے. خان صاحب واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا واقعہ ہبہ اور رجسٹری جو ہے ان میں مطلب یہ ایک ہی چیز ہے کیا بیسیکلی؟ نہیں, واقعہ ہبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ڈونر یعنی جو پراپرٹی کا مالک ہے وہ کسی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ جو ہے نا اپنی پراپرٹی گفٹ کر رہا ہوں, اس کو ہم واقعہ ہبہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے کسی قسم کی قانونی طور پر تحریر ضروری نہیں ہے, لیکن گواہ اس کے بھی ہر چیز کے لیے, کیونکہ جب ان کے تنازعات ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو پیچیدگیاں ان کو دور کرنے کے لیے ایک تو گواہ ہونے چاہیے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ہر ٹرانزیکشن, ہر کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ گواہوں کا مرہون منت ہوتا ہے. اور پھر جب اس کو ہم مزید اس شخص کے حقوق کو, ڈونی کے حقوق کو ہم محفوظ کرنے کے لیے پھر ہم اس کے لیے اس کی باقاعدہ تحریر لکھتے ہیں. ویسے زبانی گفٹ کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے, لیکن وہ مشکل ہو جاتا ہے ثابت کرنا, اس لیے اس کو ہم اس تحریر کو ہم کہتے ہیں گفٹ ڈیڈ. گفٹ ڈیڈ جو ہوتی ہے اس کو پھر باقاعدہ جس طرح ایک ہوتے ہیں نا ٹرانزیکشن سیل وغیرہ جسے ہم بے نامہ کہتے ہیں, بے سیل وغیرہ کہتے ہیں, اس کی رجسٹری کروائی جائے. رجسٹری سے کیا مراد ہے کہ وہ دستاویز جو ہوتی ہے وہ سب رجسٹرار کے پاس ان کے ریکارڈ میں, ان کے رجسٹر میں درج کرا دی جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے جو ایک ریکارڈ بن جاتا ہے, رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہبہ جو ہے یہ ہم احتیاط کے طور پر, رجسٹریشن ضروری ہوتی ہے اس کی؟ رجسٹریشن ضروری نہیں ہے, لیکن قانون رجسٹریشن کی سیکشن 18 کے تحت ایوری ڈاکومنٹ وچ کریٹس
a right more than 100 rupees is compulsorily to be registered. वाह इसलिए उस कानून पर पूरा उतरने के लिए, वरना कई कानूनी पेचीदगी, ये इसलिए बात हम शायद उसकी आम आवाम के लिए सबका जारिया भी साबित होगी। जी यही हमारा यही तो मकसद है कि लोगों को कानून एक ऐसी कोई पोशीदा कोई पुरस्कार चीज़ न रह जाए, बल्कि लोगों को उसकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, और बहुत से तनाज़ात से बहुत से फैमिली बच जाएंगी। हिबा मुकम्मल कब होता है? हिबा मुकम्मल मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि सबसे पहले तो पार्टीज़ का होना, एक शख्स में जो वाहब बन जाता है, डोनर होता है, दूसरा डोनी हो जाता है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, और उसके बाद फिर उसको उसी वक्त मौके पर कब्जा ट्रांसफ़र किया जाता है, और गवाह तो होने चाहिए होते हैं ना जी। तो मतलब अगर प्रॉपर्टी किसी किराएदार या मुजारे के पास है जी, तो जो हिबा का कब्जा कैसे तब्दील होगा इसमें? ये वाकई एक बहुत ही मालूमाती चीज़ है, और हर शख्स और हमारे में होता है, हमारे बिल्कुल माशरे में जी। ये चीज़ें अवेयरनेस के लिए ज़रूरी हैं। मतलब कि प्रॉपर्टी लाजमी नहीं कि कोई भी मालिक उसका काबिज भी हो। दो तरह की होती है, ये जो देहाती या काबिल काश्त प्रॉपर्टी होती है, वो उन पर आम तौर पर कई दफ़ा उनके जो टेनेंट्स, जिन्हें उर्दू में मज़ारे कहते हैं, वो मज़ारा काबिज होता है, तो फिर वो उस मज़ारे से या उससे किराएदार से, टेनेंट से या वो लेसी से वो कहेगा कि मैंने ये प्रॉपर्टीज़ को गिफ्ट कर दी है, आप अब इसके किराएदार या मज़ारे हैं, और उसको बाकायदा एविडेंस में उसके सब कानूनी तकाजे भी पूरे किए जाते हैं, अंदराज करवा दिया जाता है मुतलका रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं, तो इससे वो कब्ज़ा हो वो शिफ्ट हो जाएगा। अगरचे फिजिकली वो शख्स जो डोनी जो होता है उसको ना भी कब्जा मिले, लेकिन आइंदा से किराएदार उसका हो जाएगा, किराया उसको देगा, इसलिए ये इस तरह कब्जा शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। चलो हाँ साहब, क्या तहरीरी तौर पर इसको लाजमी तहरीरी शक्ल दी जाती है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा? नहीं, ये जो बल्कि हमारा जो अंग्रेज़ी कानून के तहत ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी तहरीर करना ज़रूरी है। दरअसल ये होते हैं एविडेंस के लिए, कानूनी तकाजे पूरे। अगर ज़बानी हो गया तो कल पहुँचा नहीं कर देगा, कुछ दुनिया से लोग चले जाते हैं, फिर तरह तरह तनाज़े होते हैं। इसी तरह ये गवाहों की मौजूदगी में इसकी तहरीर लाजमी होती है, बाकायदा जो स्टैम्प पेपर पर इसे लिखा जाता है, और इसको बाकायदा फिर इसकी सब रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा जस्ट फॉर एविडेंस पर्पस। कानूनी तौर पर ये ज़बानी भी जो है उतनी हैसियत रखता है, लेकिन जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्री शेप के साथ कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। सब हिबा मनसूख हो सकता है? हिबा जो है मनसूख सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि उसका कब्जा ही ना दिया गया हो। दूसरी, अगर आपने कब्जा दे दिया तो वो जो है मनसूख नहीं होगा, क्योंकि वो शख्स आपने अपनी जगह खुद उसको मालिक बनाया है। अलबत्ता अगर ये हो कि बाज़ औक़ात हमारे ये एक मैल प्रैक्टिस है कि लोग इस कानून का मिसयूज़ करते हैं। मसलन एक भाई ने दूसरे भाइयों को महरूम करने के लिए अपने वालिद साहब जो कि बाज़ कात एजड होते हैं, तो उनका अंगूठा वगैरह लगा लिया, उसको अदालत में या सब जज के बाद फिर बाज़ का पेश किया और किसी और बाबे को पेश कर दिया। अब तो खैर फिल्म बनी, तस्वीर बनती है, पहले बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस थी। कॉन्सेप्ट इन द एंड एक क्वेश्चन, अब मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन ये है, अक्सर जो सुनने में भी आता है, क्या मर्जुल मौत के वक़्त जो डिक्लेरेशन ऑफ हिबा होता है स्पेशली, उसकी क्या हैसियत होगी, उसकी क्या नौयत होगी, कैसे वो होगा, वो उसको क्या प्रोसीजर होगा उसको? इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंसेस। मर्जुल मौत अव्वल तो ये है कि मौत का तो किसी को पता ही नहीं होता, लेकिन अगर एक शख्स जिसको पता है कि उसकी मौत करीब है, बाज़ का कैंसर है जैसी बीमारियां काफ़ी हद तक इंसानों में जब तवील उम्री, अगर वो शख्स बकायमे होशो हवास ऐसा करता है और वो फिज़िकली और मेंटली फिट है, तो फिर उसकी वही हैसियत होगी जो किसी आम सेहतमंद आदमी की, जवान आदमी की। लेकिन आम तौर पर यही होता है कि बेचारे के मरते वक्त अंगूठे लगवा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। वो एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे कोई खातून का काम करने मिलने वाले थे, वो मेरे चैम्बर में आ गई, मेरे अब्बा जी मरने वाले हैं,
तो उनसे अंगूठी लगवा दो। जी, जी। मैंने कहा आपने नहीं मरना, हमने नहीं मरना। सही। उसको बेचारे को अस्पताल से जवाब दे दिया गया, इनको घर ले जाओ, सुकून के साथ इनकी खिदमत करो और इनका सफर आखिरी पूरा होना चाहिए, आखिर सफर होना चाहिए। जबकि मैंने कितनी प्रॉपर्टी है, ये 2.5 मरले, वारिस कितने हैं? 14। तो मैंने कहा ये गज से नहीं आएगा, इसलिए जब भाग जाओ। तो इस तरह ये चीजें हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दिया करें, आप क्वेश्चंस राइज किया करें। हम लोग यहाँ पर एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं आपके सामने, खान साहब स्पेशली अपना कीमती वक्त हमें देते हैं इसी वजह से, ताकि आप लोगों को अगर कानून से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला दरपेश है, तो आप हमसे पूछें। और इंशाल्लाह ताला हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को अप्रिशिएट करते रहिए। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा अपने होस्ट, अपने दोस्त एडवोकेट उमैर खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू।